اس نے مضبوطی سے دستہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میرے خدا! نیچے کھڑے طاہر کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس نے فارم پر ایک طرف پڑی رسی کا لچھا اٹھایا اور تیزی سے اوپر کی طرف جانے لگا۔ نایاب اس کے پیچھے تھا۔ سعدی اور نادیہ واپس اوپر جانے کی کوشش کر رہی تھیں تاکہ شہناز کی مدد کر سکیں، مگر نایاب نے انہیں آواز سے روک لیا۔ تم نیچے آؤ، ہم مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ پلیز بھائی جلدی کریں، سعدیہ چلائی۔ نادیہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، ورنہ اس کو تو چیخیں مار رہی ہوتی۔ طاہر اوپر آتے ہوئے چلایا، ہاتھ مضبوطی سے پکڑو، بس ہم آ رہے ہیں۔ مگر 300 فٹ تقریباً سیدھی ڈھلان پر چڑھنا آسان کام نہیں تھا۔ جب طاہر اور نایاب اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا تھا خاص طور سے طاہر کے سپاٹ تلے والے جوتے بار بار پھسل رہے تھے۔ نایاب نے جوگر پہنے تھے، لیکن پچھلے دنوں اس کے گھٹنے پر خاصی زوردار چوٹ لگی تھی، اسے ابھی تک درد تھا۔ طاہر نے اسے کہا، یار اپنے جوگر دے دے جلدی۔ اس نے بیٹھ کر اپنے جوتے اتار پھینکے اور جلدی سے نایاب کے دیے جوگر پہننے لگا۔ یہ کسی قدر تنگ تھے مگر چڑھ گئے۔ پھر وہ تیزی سے اوپر جانے لگا۔ اگرچہ اسے پہاڑوں پر چڑھنے کا تجربہ نہیں تھا، لیکن جسمانی طور پر فٹ ہونے اور پھر جوگر کی مدد سے وہ آسانی سے چڑھ رہا تھا۔ سعدیہ اور نادیہ ہدایت کے مطابق واپس آ رہی تھی۔ راستے میں طاہر نے ان کی کلاڑیاں لے لی۔ ان کی مدد سے وہ زیادہ آسانی سے اوپر جانے لگا۔ شہناز کے بازو شل ہونے لگے تھے، وہ ویسے ہی تھک گئی تھی۔ اگر کلاڑی کا دستہ خاص طور سے مضبوط گرپ والا نہ ہوتا تو شاید اب تک اس کا ہاتھ چھوٹ گیا ہوتا۔ نیچے وقفے سے کوئی اسے پکار کر حوصلہ دے رہا تھا کہ وہ مضبوطی سے کلاڑی کا دستہ تھامے رہے۔ آواز قریب آ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر نیچے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن فوراً اسے احساس ہو گیا کہ اس قسم کی کوئی کوشش اس کے لیے خطرناک ہوگی۔ اس کی عافیت اسی میں تھی کہ اپنی ساری توجہ لٹکے رہنے پر لگائے رکھے۔ طاہر کو اوپر تک پہنچنے میں 5-6 منٹ لگے تھے اور اتنی سی دیر میں اسے لگ رہا تھا کہ اس نے صبح والی 5 میل کی دوڑ مکمل کی ہو۔ شہناز جس طرح لٹکی ہوئی تھی، وہ کٹ آؤٹ ذرا ابھرا ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل تھا۔ طاہر نے سب سے پہلے اوپر موجود ایک بڑی سی جھاڑی کے تنے سے رسی کس کر باندھی اور پھر اس کے سہارے نیچے جانے کی کوشش کی۔ اسے تجربہ نہیں تھا، اس لیے گرتے گرتے بچا۔ پھر سنبھل کر اس نے قدم کنارے کی طرف لگا لیے۔ نیچے جھانکا، اسے شہناز کی چٹان کے رسے میں پھنسی کلاڑی نظر آ گئی تھی۔ اس وقت تک اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ لٹکنے والی شہناز ہے۔ اس نے آواز دی، سنو میں رسی پھینک رہا ہوں، اسے تھام کر اوپر آ جاؤ۔ میں خود سے نہیں آ سکتی۔ شہناز کی آواز آئی تو وہ چونکا تھا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا میں آتا ہوں، اس بار طاہر نے بےتابی سے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز کو سن کر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، حالانکہ اس نے اب بھی اسے نہیں پہچانا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کٹاؤ کے کنارے پر قدم رکھا۔ سست رفتاری سے سرکتا وہ کنارے تک پہنچا۔ اس نے نیچے دیکھا، ایک لمحے کو اسے بھی خوف آ گیا۔ نشیب جو 100 فٹ سے زیادہ گہرا تھا۔ پھر اس نے رسی نیچے پھینکی۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ یہاں کھڑے ہو کر کسی کو نیچے سے اوپر کھینچا جا سکتا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اوپر لانے کے بجائے لڑکی کو رسی سے نیچے اتار دیا جائے۔ نایاب کیا رسی نیچے تک جا رہی ہے؟ اس نے چلا کر ڈھلان پر کھڑے نایاب سے پوچھا۔ ہاں جا رہی ہے، وہ جواباً چلایا۔ سنو، رسی پکڑو اور آہستہ سے نیچے اتر جاؤ۔ میں نیچے نہیں جا سکوں گی، میرے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس کلیجے سے طاہر نے اندازہ لگایا کہ وہ درست کہہ رہی تھی۔ 100 فٹ کا فاصلہ طے کرنا اس کے لیے مشکل تھا، جبکہ یہ رسی بھی پتلی تھی۔ کوئی طاقتور مرد بھی آسانی سے اپنی گرفت اس پر قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا، اچھا کچھ دیر رکو۔ اس نے رسی اوپر کھینچی اور اس پر گریں لگانے لگا۔ اس صورت میں ہی رسی پر اپنی گرفت قائم رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے ہر 2 فٹ کے بعد گریں لگائی تھیں اور پھر اس کام میں دیر ہوتے دیکھ کر زیادہ فاصلے پر گریں لگانے لگا۔ ساتھ ہی وہ شہناز کو تسلیاں بھی دے رہا تھا۔ میں بس گرنے والی ہوں، شہناز ڈوبتے ہوئے لہجے بولی۔ وہ کلاڑی پر اپنی گرفت قائم رکھنے کی انتہائی کوشش کر رہی تھی۔ طاہر نے گریں مکمل کر کے رسی دوبارہ نیچے کی طرف اچھال لی۔ اگرچہ گروں کی وجہ سے اس کی لمبائی کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نیچے زمین تک جا رہی تھی۔ وہ پیر جماتا رسی کے سہارے نیچے اترا، پھر پیروں کو جھلاتا نیچے ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کا سارا وزن اس کے بازوؤں پر تھا۔ وہ شہناز سے ذرا اوپر تھا۔ آہستہ سے سرکتا اس کے پاس آیا۔ شہناز نے اسے سر گھما کر دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ تم؟ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیران بعد میں ہونا، وہ بولی، میں گرنے والی ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ میرے ساتھ آ جاؤ، میری گردن میں ہاتھ ڈال لو، مضبوطی سے پکڑنا۔ جھجکتے ہوئے اس نے طاہر کی ہدایت پر عمل کیا اور جب وہ گرنے لگی تو چیخ مار کے سے لپٹ گئی۔ طاہر نے بمشکل رسی پر اپنی گرفت قائم رکھی تھی۔ پھر اس نے شہناز سے کہا، مضبوطی سے پکڑو، میں نیچے سرک رہا ہوں۔ شہناز نے اس کی گردن اتنی کس کر پکڑی تھی کہ اسے بولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایک ایک گرا کر کے وہ نیچے جانے لگا۔ ذرا سی دیر میں اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ کر پھسلنے لگی تھی۔ اوپر سے شہناز کا بوجھ۔ اس نے دل میں دعا کی کہ وہ نیچے تک خیریت سے پہنچ جائے۔ اسے اپنی گرفت قائم رکھنے کے لیے انتہائی کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔ اس کی ساری جان سمٹ کر ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ نیچے ڈھلان کے ساتھ نایاب کے ساتھ سعدیہ اور نادیہ کھڑی تھی، جبکہ سلیم الدین اپنی بیگم کے ساتھ بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے علیم الدین اور تائی جان تھی۔ مہناز بیگم کے منہ سے سسکیاں اور دعائیں جاری تھیں۔ اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے محفوظ رکھنا۔ شہناز نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں سہارے کے لیے طاہر کے پاؤں پر رکھے تھے جو رسی میں پھنسے ہوئے تھے، ورنہ محض ہاتھوں کے سہارے لٹکنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ایک ایک گرہ احتیاط سے پار کر رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اس کے پاؤں کسی گرہ پر نہ ٹک سکے تو اس کے ہاتھ بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت وہ صرف ایک تہائی فاصلہ طے کر سکے تھے۔ اس وقت بھی وہ زمین سے کوئی 60-70 فٹ کی بلندی پر تھے۔
اس دوران میں شہناز اپنی حالت پر کسی قدر قابو پا چکی تھی. اس نے بھی پاؤں سے رسی تھامنا شروع کر دی تاکہ طاہر پر سے بوجھ کم ہو. اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ جسم و جاں کی ساری طاقت کے ساتھ اسے لپٹی تھی اور نہ طاہر کو اس کے وجود کی نازکیوں کا احساس تھا. اس کی ساری توجہ رسی کو مضبوطی سے تھامنے پر مرکوز تھی. اف اللہ! ایک بار شہناز نے نیچے دیکھا. کتنی بلندی تھی! اسے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ ہائیکنگ کرتی رہی ہے. طاہر شدید دباؤ اور تھکن کے باوجود پوری احتیاط سے نیچے اتر رہا تھا. اب لمبی گروں والی جگہ تھی. یہاں ہر گرہ دوسری گرہ سے 3 فٹ کے فاصلے پر تھی. اسے ہر بار خود کو پھسلنے سے روکنے کے لیے خاصی کوشش کرنی پڑی تھی، مگر جیسے جیسے فاصلہ طے ہو رہا تھا اس کا اعتماد بھی بڑھ رہا تھا. نصف فاصلہ طے کر کے اس نے زیادہ تیزی سے نیچے جانا شروع کر دیا تھا. اچانک رسی تیز سے نیچے آئی. دہشت سے اس کے منہ سے اضطراری آواز نکلی تھی اور شہناز نے ہلکی سی چیخ ماری تھی. پہلے تو طاہر سمجھا کہ اوپر سے رسی ہی ٹوٹ گئی ہے، مگر چند فٹ نیچے آ جانے کے بعد رسی تھم گئی تھی. کیا اوپر سے جھاڑی اپنی جڑ چھوڑ رہی تھی؟ سنو، ہمیں تیز سے نیچے جانا ہوگا. اس نے شہناز سے کہا. مجھے پوری قوت سے پکڑ لو. شہناز نے اسے اپنی ساری طاقت سے تھام لیا. اگلے ہی لمحے طاہر سے رسی کو نرم گرفت کے ساتھ لیا اور نیچے پھسلنے لگا. اس کی ہتھیلیاں اس کی رگڑ سے ادھرنے لگی تھی، مگر اس پر جان کا مسئلہ تھا. ہاتھ کی کھال اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی تھی؟ اس طرح پھسلتے وہ تیزی سے نیچے جانے لگے. 20 فٹ کے بعد دوبارہ جھٹکا لگا تھا. اب بھی وہ 25 فٹ کی بلندی پر تھے. رسی جس جھاڑی سے بندھی تھی اس کی جڑیں نرم مٹی چھوڑ رہی تھیں. جھٹکے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ زیادہ تیز سے نیچے جانے لگے. اب طاہر رسی پر اپنی گرفت قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. کشش ثقل ان کو حقیر تنکے کی طرح کھینچ رہی تھی. ابھی وہ 10-12 فٹ کی بلندی پر تھے کہ جھاڑی نے زمین چھوڑ دی. پلک جھپکتے میں وہ زمین پر آ گرے تھے. خوش قسمتی سے نیچے نرم مٹی تھی. پھر طاہر پہلے گرا اور شہناز اس پر گری تھی. طاہر کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی. اس کے ہاتھ پہلے ہی لہولہان ہو رہے تھے. شہناز میری بچی. شہناز نے ماں کی آواز سنی. پھر ماں باپ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ جھٹکے سے طاہر سے دور ہو گئی تھی. پھر اٹھ کر ماں سے لپٹ گئی. اس کا جسم پتے کی طرح لرز رہا تھا. مہناز بیگم اور پروفیسر صاحب بےتابی سے اسے ٹٹول رہے تھے. تو ٹھیک ہے نا میری بچی؟ ماں نے بےتابی سے کہا. میں ٹھیک ہوں امی. اس نے اپنے کپڑے جھاڑے. اسے خراش بھی نہیں آئی تھی. بس اتنی دیر تک لٹکے رہنے سے اس کے بازو بری طرح دکھ رہے تھے. وہ طاہر کی طرف بڑھی. نایاب اس کا پاؤں دیکھ رہا تھا. زمین پر گرتے ہوئے اس کا پنجہ مڑ گیا تھا اور دونوں ہاتھوں کی کھال تقریباً اڑ گئی تھی. پھر بھی وہ نایاب کو تسلی دے رہا تھا. یار فکر نہ کر، اللہ نے جان بچا لی. اسے بنگلے تک لے چلو. علیم الدین بولے. سلیم الدین اور نایاب نے مل کر طاہر کو اٹھایا اور بنگلے کی طرف لے جانے لگے. ساری خواتین ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے لپٹی خوشی کے آنسو بہا رہی تھی. پھر تائی جان نے کہا بنگلے کی طرف چلو. اور مہناز بچی کا صدقہ دینا، اللہ نے کیسے بچایا ہے. کیوں نہیں بھابھی؟ مہناز بیگم اس پر خود صدقے واری ہوئی جا رہی تھی. میں کل ہی کالا بکرا منگوا کر قربانی کراتی ہوں. شہناز کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے. سعدی اور نادیہ اسے سہارا دے کر بنگلے تک لائی تھی. جوس اور پھر پانی پی کر اس کے حواس بحال ہوئے تھے. طاہر کیسا ہے؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا. ابو اور بھائی سے نزدیکی میڈیکل سینٹر لے گئے ہیں. سعدیہ نے بتایا. اسے زیادہ چوٹ آئی ہے؟ شہناز کے لہجے میں تشویش تھی. زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا. سعدیہ بولی تو نادیہ شوخی سے مسکرائی. مسکراتا کیوں نہیں؟ اتنی دیر شہناز جی سے چمٹی رہی تھی. بےہودہ. شہناز چم گئی تھی. اس بیچارے کو بھی کہاں ہوگا، وہ تو بعد میں سوچا ہوگا. نادیہ مزے سے بولی. اس کے پیر میں چوٹ آئی ہے اور ہاتھوں کی کھال ادھڑ گئی تھی. فکر نہ کر، تمہارا ہیرو چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا. شہناز خفا ہو گئی تھی. میرا ہیرو کیوں ہونے لگا؟ بھائی تمہاری جان بچائی ہے تو تمہارا ہیرو ہوا نا. تمہارا. نادیہ شوق ہوئی جا رہی تھی. اب تو مجھ سے مار کھائے گی. شہناز نے دانت پیسے. امی نے سن لیا تو میں مار کھاؤں گی. شکر ہے تم فارم میں تو آئی. سعدیہ نے گویا سکون کا سانس لیا. ورنہ اب تک چہرے پر وحشت اور دہشت برس رہی تھی. دیکھو ذرا کیسا پھول سا منہ نکل آیا ہے. خدا کا شکر ہے. وہ لمحات یاد کر کے شہناز کو مارے خوف کے ججری سی آ گئی تھی جو فضا میں لٹک رہی. مغرب کی نماز کے ساتھ اس نے شکرانے کے نفل پڑے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو تایا جان اور نایاب طاہر کو لے آئے. اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی. ڈاکٹر نے پاؤں میں سخت بینڈیج کر دی تھی. اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا کر فی الحال پٹی کر دی گئی تھی. اگلے روز اسے دوبارہ ہسپتال جانا تھا. اس کی کھال اوڑے ہاتھوں پر خاص مرہم لگایا جانا تھا تاکہ نئی کھال آنے تک اس کے ہاتھوں میں انفیکشن نہ ہو. چل شینو، اس کا شکریہ تو ادا کر دے. سعدیہ نے اسے کہا. وہ وہاں پر بورو تایا جان ہے. شہناز نہ جانے کیوں جھجک رہی تھی. تو کیا ہوا؟ تو اسے اقرار محبت تو نہیں کرنے جا رہی ہے؟ نادیہ بولی تو وہ دانت پیس کر اس کی طرف لپکی تھی. ٹھہر جا، تیری زبان تو رکتی ہی نہیں ہے. نادیہ وہاں سے بھاگ گئی. سعدیہ ہنس رہی تھی. پھر شکریہ تو ادا کرنا ہے. وہ میں کر دوں گی، میرا مسئلہ ہے. شہناز جھجلا گئی تھی. اچھا تو کیا کسی خاص طریقے سے، خاص موقع پر کرنا ہوگا؟ سعدیہ بولی اور وہ بھی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی. وہ مسکرا دی تھی. ڈرائنگ روم کی طرف گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا. تائی جان باہر سے آ رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ طاہر نایاب کے ساتھ اپنے گھر گیا ہے. اسے ذرا افسوس ہوا. پھر اس نے سوچا کہ جب وہ یونیورسٹی میں ملے گا تب شکریہ ادا کر دے گی. پروفیسر صاحب اب گھر جانا چاہتے تھے مگر تایا جان نے اصرار کر کے رات کے کھانے پر روک لیا تھا. کھانے کے بعد وہ جلدی روانہ ہو گئے کیونکہ پھر راستہ سنسان ہو جاتا تھا اور راستہ طویل بھی تھا. 9 بجے تک وہ گھر پہنچے تو شہناز کو بے حد تھکن محسوس ہو رہی تھی.
تھکن جسمانی بھی تھی اور اعصابی بھی۔ جان بچ گئی تھی لیکن اس حادثے کے اثرات ابھی تک اس کے ذہن پر باقی تھے۔ اس نے ہلکے گرم پانی سے غسل کیا اور سونے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ وہ بستر پر لیٹی تو خود کو کسی قدر پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ کچھ روٹھا سا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم ایسے روٹھے سے کیوں ہو؟ ظاہر نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ کیا ضروری تھا کہ تم اس شخص کی مدد حاصل کرتی؟ اگر وہ میری مدد نہیں کرتا تو پھر کون کرتا؟ شہناز نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر بچانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ ظاہر کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میں بھی بچا سکتا تھا لیکن مجھے ذرا تاخیر سے علم ہوا۔ تم کیسے بچاتے؟ شہناز نے پوچھا۔ تم وہاں نہیں تھے؟ میں وہاں نہیں تھا لیکن جب مجھے پتا چلا تو مجھے وہاں پہنچنے میں چند لمحے لگے تھے۔ اس وقت تم زمین پر آ گئی تھی۔ شہناز حیران ہوئی تھی۔ تم چند لمحوں میں پہنچ گئے تھے؟ وہ کیسے؟ ایسے، ظاہر نے کہا۔ اس ٹیلے کی طرف دیکھو۔ شہناز نے ٹیلے کی طرف دیکھا جو بہت دور تھا۔ اچانک اس نے ظاہر کو وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ اس کے پاس سے نہ جانے کب اس ٹیلے تک جا پہنچا تھا۔ وہ ایک دو لمحے کے لیے وہاں نظر آیا، اس کے بعد شہناز کے پاس کھڑا تھا۔ تم ایسا کیسے کر لیتے ہو؟ شہناز متاثر ہوئی تھی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ ظاہر نے اسے ہاتھ بڑھا کر باہوں میں بھر لیا۔ اس سے پہلے کہ شہناز کچھ سمجھتی، اس نے خود کو فضا میں معلق پایا۔ وہ ڈر کر ظاہر سے چمٹ گئی۔ وہ ہنسا۔ ڈرو مت، میں کوئی کمزور انسان نہیں ہوں، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شہناز نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میرے پاس ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ پھر اس نے اچانک شہناز کو چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے نیچے جانے لگی۔ اس کے حلق سے چیخیں ابل رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، اس نے خود کو دوبارہ ظاہر کی باہوں میں پایا۔ میرے خدا، تم نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں تمہیں کیسے گرنے دیتا؟ اس نے ورفتگی کے عالم میں کہا۔ تم میری جان ہو؟ شہناز شرما گئی تھی۔ اس نے بلندی سے دیکھا۔ وادی بے حد مختصر سی لگ رہی تھی۔ اس میں سب سے نمایاں چیز ظاہر کا سنہری محل تھا۔ شہناز کے دل میں خواہش ابھری کہ اس کا محل دیکھے۔ ظاہر نے اس کے تاثرات سے بھانپ لیا تھا۔ میرا محل دیکھو گی؟ او ہاں، وہ ہچکچائی اور اسی لمحے اس نے خود کو ظاہر کے ساتھ اس سنہرے محل کے سامنے پایا جسے وہ دور سے دیکھتی آئی تھی۔ بلند و بالا دیواروں والا، سنہری رنگت والا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سونے سے بنایا گیا ہو۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی، شہناز کو محل اچھا نہیں لگا۔ اس کی ساخت ایسی تھی جیسے کوئی دیو قامت کلا ہو یا کوئی بہت بڑا سا قید خانہ ہو۔ ظاہر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسا ہے میرا محل؟ اچھا ہے، اس نے ہچکچا کر جواب دیا۔ آؤ میں اندر سے دکھاؤں؟ نہیں، آج نہیں، وہ بولی۔ کیا ہوا؟ ظاہر نے اصرار کیا۔ آؤ دکھاؤں۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتی، ظاہر نے اس کا بازو تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ شہناز نے دیکھا جیسے ہی وہ پھاٹک کے پاس پہنچے، اس کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ اندر کا منظر اتنا حسین تھا کہ وہ سحر زدہ سی رہ گئی۔ بے حد سرسبز باغ تھا جس میں ہزارہا قسم کے درخت، پھول اور پودے لگے تھے۔ جا بجا فوارے چل رہے تھے، ہلکی خنک ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ باغ میں سنگ مرمر سے پختہ روشیں بنی ہوئی تھیں۔ ان پر سے گزرتے وہ محل کے اندر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا اور اندر رنگ و نور کی ایک دنیا ان کے منتظر تھی۔ جب شہناز نے وہاں موجود خادماؤں کو دیکھا تو اس کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ دنیا کا منتخب حسن بے حجاب ترین لباس میں ان کا استقبال کر رہا تھا، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہا تھا۔ ان عورتوں نے تقریباً شفاف لباس پہن رکھا تھا جو ان کے سانچے میں ڈھلے جسموں کے ایک ایک عضو کو واضح کر رہا تھا۔ شہناز کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھی۔ پھول نچھاور کرنے کے ساتھ وہ کسی اجنبی زبان میں مترنم گانے بھی گا رہی تھی۔ یہ کیا گا رہی ہیں؟ شہناز نے پوچھا۔ تمہارے استقبال کے لیے گیت گا رہی ہیں، ظاہر نے اس کے کان میں کہا۔ کیسی لگی تمہیں یہ خادمائیں؟ بہت خوبصورت لیکن واہیات۔ اتنا شفاف لباس پہنا ہے۔ تم نے دیکھا یہ جسمانی طور پر کتنی حسین ہے لیکن تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ظاہر بولا تو وہ شرما گئی تھی۔ پلیز ایسے مت کہو، اس نے جھیبے ہوئے انداز میں کہا۔ ظاہر اسے لیے ایک وسیع عریض اور آراستہ پراستہ خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس شاہانہ خوابگاہ کا شہناز نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اور ظاہر اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ کیا وہ… شہناز اس سے آگے سوچتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ ظاہر نے اپنا لبادہ نما لباس شانوں سے اتار دیا۔ نیچے اس نے عجیب وضع کا مختصر سا لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کے ورزشی جسم کا اکثر حصہ نظر آ رہا تھا۔ شہناز کی نظریں جھک گئی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر بے طرح دھڑکنے لگا تھا۔ جیسے جیسے ظاہر اس کے پاس آ رہا تھا دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی۔ ظاہر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر اونچا کیا۔ پلیز، اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس کے بعد اس کے لب بند ہو گئے تھے۔ صرف دل کی دھڑکنیں بول رہی تھی اور پھر ان دھڑکنوں کا شور بڑھتا گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا وہ کب وہاں بچھے نرم و ملائم بستر پر پہنچ گیا۔ امی کی آوازیں بہت دیر سے اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں لیکن اسے ان کا ادراک نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہوا تو وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ اٹھی تو اسے اپنا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے خواب یاد آیا تو وہ شرم سے دوہری ہو کر بستر پر گر گئی۔ اس نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا تھا۔ پھر جب شرم کا تاثر گم ہوا تو اسے خیال آیا اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ خواب اس طرح تو نہیں ہوتے۔
اتنے واضح، اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے تسلسل کے ساتھ، اور آج تو اسے ایک بار پھر شرم آنے لگی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے جسم پر گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ خواب میں جو کچھ ہوا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت میں ہوا تھا۔ اس کا دکھتا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ شہناز اٹھنا نہیں ہے؟ امی نے کمرے میں جھانکا۔ 9 بج رہے ہیں۔ 9 بج گئے؟ اس نے بے خیالی میں کہا، پھر چونکی۔ امی مجھے یونیورسٹی جانا تھا، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں اٹھانے آئی تھی مگر تم اتنا بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے نہیں اٹھایا، شاید کل کی تھکن بھی تھی۔ تھکن تو تھکن تو وہ کسی اور ہی شے کی محسوس کر رہی تھی لیکن یہ بات ماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی تو ایک لمحے کو لڑکھڑا گئی تھی۔ ماں لپک کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کچھ نہیں امی، پاؤں سو گیا تھا، اس نے بہانہ کیا۔ اچھا واش روم سے ہو کر آؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں، امی کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ واش روم میں آ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا، پھر اسے نہ جانے کیا ہوا، اس نے میں سارے کپڑے اتار دیے۔ اپنے جسم کے ہر حصے کو غور سے دیکھا، کہیں کوئی نشان نہیں تھا، وہ ویسی ہی شفاف اور بے داغ تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر کپڑے پہن لیے۔ وہ محض ایک خواب تھا اور کچھ نہیں، مگر ایسا خواب، اس کا ذہن الجھنے لگا۔ بار امی نے میز پر اس کے لیے ناشتہ لگا دیا تو کھانے کے دوران وہ غیر ارادی طور پر اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اسے کل شام کا وقت یاد آ گیا جب وہ طاہر سے لپٹی زندگی اور موت کے درمیان میں معلق تھی۔ شاید اسی وجہ سے اسے ایسا خواب آیا تھا۔ اس کے ذہن نے علم نفسیات کی روح سے وضاحت پیش کی تھی کہ وہ ایک کنواری لڑکی تھی اور اتنی دیر تک ایک مرد کے پاس رہنے سے اس کے ذہن پر اثرات مرتب ہوئے تھے۔ بے شک اس نے شعوری طور پر اس چیز کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس کے لاشعور نے اس قربت کو ریکارڈ کر لیا تھا اور پھر اسے خواب کی صورت میں پیش کر دیا، مگر اس کا دماغ اس دلیل سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ناشتہ کر کے اس نے برتن دھوئے، باورچی خانہ صاف کیا۔ اس دوران میں صفائی کرنے والی ملازمہ آ گئی۔ مہناز بیگم اسے صفائی کروانے میں لگ گئیں۔ اس نے سوچا کہ کپڑے دھو دے۔ واشنگ مشین اوپر چھت پر تھی۔ چھت پر ایک سٹور، ایک کھلا کمرہ تھا جس پر چھت تھی اور 4 پلرز تھے۔ واشنگ مشین سے کپڑے اسی جگہ دھوئے جاتے تھے۔ عام طور سے وہ ہفتے میں 2 بار مشین لگا کر سارے کپڑے دھو ڈالتی تھی۔ اس نے میلے کپڑوں کی باسکٹ سے سارے کپڑے نکالے، نے ترتیب سے الگ الگ کیا، کون سے پہلے دھونے تھے، کون سے بعد میں، اور کون سے ہاتھ سے دھونے تھے۔ پھر اس نے سٹور سے مشین نکالی، پائپ لگا کر اس میں پانی بھرا، بالٹی میں پانی بھر کر کپڑے اس میں بھگونے لگی، پانی اور سرف ڈال کر مشین چلا دی۔ بھگوئے کپڑے ایک ایک کر کے نچوڑ کر مشین میں ڈالے اور 10 منٹ کا ٹائم لگا کر نیچے آ گئی۔ ڈائجسٹ اور ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر دوبارہ اوپر آ گئی۔ درمیان میں فرصت کے لمحات آتے ہوئے اور اسے پیاس بھی زیادہ لگتی تھی، اسے بار بار نیچے جانا پڑتا تھا پانی کے لیے۔ جب تک اس نے 2 صفحے پڑھے، مشین نے شور مچا دیا۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے وہ کپڑے نکالتی، کھنگالتی اور انہیں باہر لگنی پر پھیلاتی رہی۔ وقت ہی نہیں ملا کہ پڑھ سکے، گرمی آج بھی شدت کی تھی، اسے بار بار پیاس لگ رہی تھی۔ 2 گھنٹے میں وہ سارے کپڑے دھو کر فارغ ہو چکی تھی۔ نیچے آ کر اس نے پانی پیا۔ امی دوپہر کے لیے پلاؤ اور رائتا بنا رہی تھیں، دونوں چیزیں اس کی پسندیدہ تھیں۔ واپس اوپر جا کر اس نے مشین دھو کر خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھی، فرش دھویا جس پر پانی پڑا تھا، پھر مشین کو واپس سٹور میں رکھا اور نیچے آ کر نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ اسے اب تک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم ناپاک ہو۔ نہا کر اسے سکون ملا تھا، اگرچہ اس نے 9:15 بجے ہی ناشتہ کیا، لیکن کپڑے دھونے کے بعد اسے شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر جھانکا۔ امی کھانا بن گیا ہے؟ بس تیار ہونے والا ہے، امی نے کہا۔ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ ہاں، وہ بولی، میں رائتا بنا لیتی ہوں۔ رائتا تیار ہے، تم سلاد کاٹ لو۔ شہناز نے سلاد بنائی۔ اتنی دیر میں امی نے چاول دم کر لیے تھے، پھر ڈش میں نکالنے لگی۔ شہناز نے کھانا لگایا۔ کھانا مزے کا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی بھوک مر گئی تھی۔ ماں کے سامنے اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، شاید ندامت کا احساس تھا۔ اسے کل رات کا خواب یاد آ رہا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ خواب ہی تو تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا واقعی تیرا کوئی قصور نہیں ہے؟ اس کے اندر سے کسی نے طنزی انداز میں کہا۔ تو پوری طرح شریک تھی اس گناہ میں؟ نہیں، وہ لرز گئی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا واقعی؟ آواز مزید طنزیہ ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں، اس کے منہ سے تیز لہجے میں کہا۔ امی چونک گئی تھی۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، وہ اس نے چمچ رکھ دیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ نماز نہیں پڑھو گی؟ اٹھ کر پڑھ لوں گی، اس نے بے دلی سے کہا۔ امی نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ کتنی ہی بیمار ہو جائے نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ آج صبح سے وہ اس میں تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی، انہیں اس کی چال بھی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ مائیں لڑکیوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، ان میں ذرا سی تبدیلی بھی فوراً محسوس کر لیتی ہیں، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کمرے میں آ کر اس نے روم کولر چلایا اور بستر پر گر گئی۔ اس نے غور کیا، گزشتہ چند دن سے جب وہ سوئی، اسے خواب میں ظاہر ضرور آیا تھا، تو کیا اب بھی وہ سوئے گی تو اسے خواب آئے گا؟ اور پھر وہ کیا کرے گی؟ ظاہر کے سامنے وہ نہ جانے کیوں خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی تھی۔ خدایا، تو کیا یہ خواب اس کی زندگی پر مسلط ہو کر رہ جائے گا؟ اس نے سوچا۔ اس وقت اسے ظاہر میں ذرا سی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور خواب میں سے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جیسے سحر زدہ ہو کر رہ جاتی تھی، حتیٰ کہ اسے یہ خیال بھی نہیں آتا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے یہ سب بالکل حقیقت لگتا تھا۔ کیا ظاہر کوئی جادوگر ہے؟
اس نے سوچا اور پھر سے ہنسی آ گئی۔ وہ خواب کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، حالانکہ خواب کی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے کہ یہ پریشان خیالی کا اظہار ہوتے ہیں۔